اس نے آخری سطر پڑھ کر خط کو بند کیا اور ایک نظر پاس پڑے گلاب کے گلدستے پر ڈال کر آنکھیں موند لی اور ایک بار پھر سے سوچ میں پڑ گئی کہ آخر کون ہے یہ سرپھرا عاشق جو روزانہ انتہائی شرافت سے اس کے آفس آنے سے پہلے تازہ پھول اور خط بھیج دیتا ہے۔ یہ بات مہرماں کو خاصا کوفت میں ڈال گئی تھی۔ بظاہر وہ بہت بہادری کا مظاہرہ کر رہی تھی، لیکن تھی تو ایک لڑکی ہی، اور ایسی باتوں سے تو اکثر بہادر لڑکیاں بھی خوفزدہ ہو جاتی ہیں کہ آخر کون ہے جسے وہ جانتی تک نہیں اور اسے باقاعدہ خط لکھ رہا ہے۔ پھر اس کا تعلق بھی ایک ایسی فیملی سے تھا جہاں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا، اور یہاں تو اس کے گھر کی بیٹی کا کوئی سر کٹا عاشق لائن مار رہا تھا۔ پھر بھلا وہ کیسے سکون سے رہ سکتی تھی؟ لڑکیاں ان معاملوں میں کافی حد تک حساس ہوتی ہیں، دل میں ارمان تو جاگتے ہیں، آخر کون ہے جو دل ہی دل میں اسے چاہتا ہے، محبت بھرے خط لکھتا ہے لیکن پھر سامنے کیوں نہیں آتا؟ جب محبت کرتے ہوئے ڈر نہیں لگا تو سامنے آنے سے کیسا ڈر؟ لیکن کیا کریں، بیٹیاں ہیں، ماں باپ کی عزتوں کا بھرم رکھتی ہیں، چاہے دل کے ارمان دل میں ہی گٹ کر دم توڑ جائیں۔ مس مہرو، آپ کو سر اشر یاد کر رہے ہیں؟ مہرماں نے فوراً آنکھیں کھول کر سامنے کھڑے علی کو دیکھا جو مسکرا کر اطلاع دے رہا تھا۔ مہرماں نے سر کو اسبات میں ہلایا اور اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، میرا نام مہرماں ہے۔ کیا بات ہے مس مہرو؟ آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں، اگر آپ چاہیں تو مجھے بتا سکتی ہیں۔ وہ مہرماں کی بات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے بولا، ارے نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، بس کام کا پریشر ہے، اوپر سے گھر کا برڈن، تو بس اس کے لیے۔ فائز کا پلندہ اٹھاتے ہوئے مصروف انداز میں بولی، آر یو شور کہ ایسی کوئی بات نہیں؟ وہ دوبارہ بولا، جی مسٹر علی، آئی ایم شور، اور ویسے بھی اگر کوئی پریشانی ہوتی تب میں خود ہینڈل کر سکتی ہوں۔ اپنی پریشانیاں دوسروں سے ڈسکس کرنا اور مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ سو آپ کو پوچھنے کا شکریہ۔ وہ اپنا غصہ دباتے ہوئے ضبط سے بولی، کیونکہ اسے علی کی عادت کا پتہ تھا، آفس کی ہر لڑکی کے ساتھ وہ ایسے ہی فری ہو جاتا تھا جب مہرماں والی لڑکی واحد لڑکی تھی جس نے اسے گھاس نہیں ڈالی تھی۔ اس کے باوجود وہ روز اس کے کیبن میں آ کر فضول باتیں کرنے کھڑا ہو جاتا، جیسے آج۔ ارے بھائی، جس کا مسئلہ ہے وہ خود ہی ہینڈل کر لے گی، تم ایویں ہی ہر ہیلپ کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہو۔ چلیں ٹھیک ہے، مان لیتا ہوں، اتنا غصہ کیوں کر رہی ہوں؟ ویسے اگر کبھی آپ کے کام آؤں تو مجھے خوشی ہوگی۔ مسکرا کر کہتا وہ واپس پلٹ گیا۔ مہرماں بھی اسے دیکھ کر فائل اٹھا کر سر اشر کے روم کی طرف چل دی۔ میں آئی کم ان سر؟ دروازہ نوک کر کے بولی، جی مس مہرماں، آئیے تشریف رکھیں۔ اشر سر جو کہ فائل پہ جھکے کام کر رہے تھے، مہرماں کو دیکھا تو فوراً اندر آنے کا اشارہ کرتے فائل بند کر کے ایک طرف رکھ دی۔ اشر شاہ جو تقریباً 28-29 برس کے تھے، باپ دادا کی بزنس کو رن کر رہے تھے۔ باب الطاف شاہ کیونکہ آج کل ناساز طبیعت کی باعث بستر پر تھے۔ اشر کو اپنی فیملی بزنس میں کوئی دلچسپی نہ تھی، وہ اپنے بل بوتے پر کچھ کرنا چاہتے تھے، لیکن باپ کے اچانک بیمار پڑنے سے انہیں مجبوراً آفس آنا پڑا۔ طبیعت کے کافی حد تک سخت تھی، جبکہ آتے ہی سارے سٹاف کی بینڈ بجا دی تھی۔ جب یہ نیا باس آیا تھا تب سارے امپلائیز پریشان تھی، جبکہ الطاف شاہ نے سب کو پیار سے رکھا ہوا تھا، لیکن اب چونکہ آفس کے سارے کام اشر سنبھال رہے تھے، پچھلے 3 ماہ سے تو انہوں نے کام میں تھوڑی تھوڑی دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ اب اشر کے رویے میں سب سے لوگ اسے اکلو ہی بلانے لگے تھے، لیکن صرف پیٹ پیچھے۔ مہرماں کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی اور بولی، جی سر، آپ نے بلوایا تھا؟ اشر کی اکھڑے مزاجی کو نظر انداز رکھتے ہوئے وہ اتنے آرام سے بولی کہ شاید اشر کو کچھ سنائی دیا ہو۔ جب ہی انہوں نے جواب نہیں دیا اور نہ جانے کون سی فائلز نکال کر سامنے ٹیبل پر رکھتے جا رہے تھے۔ مہرماں کو غصہ آیا تو بہت، لیکن خاموش رہنا مجبوری تھی، سو خاموش ہی رہی۔ جب ہی وہ خود ہی بولے، ہاں جی، میں مس مہرماں، میں 2 دن پہلے آپ کو فائل تیار کرنے کا کہا تھا، اگر آپ نے تیار کر دی ہے تو لے آئیے پلیز، کہہ کر وہ دوبارہ سے فائل چیک کرنے لگا، جبکہ مہرماں کو لگا اتنی سخت سردی میں کسی نے ٹھنڈا پانی اس کے سر پر انڈیل دیا ہو، کیونکہ جس فائل کی اشر سر بات کر رہے تھے وہ فائل تو اس نے تیار ہی نہیں کی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ کل گھر جا کر سکون سے تیار کرے گی، لیکن گھر میں بھی ایسی مصروف رہی کہ فائل تیار کرنا بھول ہی گئی، اور اب اتنی سردی میں بھی اسے پسینے آ رہے تھے۔ اس کے ڈر سے چہرے سے عیاں ہو رہا تھا۔ مس مہرماں کہاں کھو گئی ہیں؟ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، اگر فائل تیار ہے تو جائیے لے کر آئیے۔ مسلسل انتظار کے بعد بھی جواب نہ ملا تو وہ بول پڑے۔ مہرماں کو تو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی، اسے پتہ تھا سامنے بیٹھا یہ شخص جو بظاہر بہت نارمل ہے بیہیو کر رہا ہے، لیکن ابھی تھوڑی دیر میں سارے سٹاف کے سامنے اس کی اچھی خاصی کلاس لینے والا تھا۔ مس مہرماں، میں پچھلے 15 منٹ سے آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں اور آپ جواب نہ دے کر میری اور میرے عہدے کی توہین کر رہی ہیں۔ اس بات کی اجازت میں کسی کو نہیں دیتا۔
نہ چاہتے ہوئے وہ غصہ کر بیٹھے، جبکہ وہ اب سوچ چکے تھے کہ آئندہ وہ سارے سٹاف کے ساتھ رکھیں گے، لیکن مہرمہ نے انہیں دوبارہ پرانا اشر بننے پر مجبور کر دیا تھا۔ سر آئی ایم سوری، وہ میں ڈر کے مارے آواز اس کی حلق میں ہی اٹکنے لگی۔ کیا یہ وہ میں مس مہرمہ، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ مہرمہ کی اڑی اڑی رنگت دیکھ کر وہ دھیمے لہجے میں بولے، سر آئی ایم سوری، میں فائل تیار نہیں کر پائی، گھر پہ تھوڑی پرابلم بنی ہوئی تھی، اس وجہ سے پہلی بار جھوٹ کا سہارا لیا تھا تو زبان کانپ رہی تھی، بٹ میں ابھی تیار کر دیتی ہوں، پلیز سر۔ اپنی بات پوری کر کے وہ التجائی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی تو وہ بھی مہرمہ افریدی کے چہرے پر خوف دے کر فوراً نرم پڑ گئے اور بولے، مس مہرمہ کوئی بات نہیں، اگر فائل تیار نہیں ہوئی تو کیا ہوا، آپ پلیز جائیں، ابھی تیار کر کے لائیں۔ جی سر شکریہ، میں آپ کے آج فائل تیار کر کے دے دوں گی، وہ فوراً بول کر اٹھ کے جانے لگی۔ جب وہ دوبارہ بولے، سنیے مہرمہ۔ جی سر، وہ فوراً پلٹ کر بولی، یہ لے اپنے آنسو صاف کر کے جائیں، رومال بڑھاتے ہوئے وہ بولے۔ مہرمہ پل بھر کے لیے ساری قدرتیں بھول کر دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگی۔ وہ سر اشر کو کتنا غلط سمجھتی تھی، لیکن وہ اتنے اچھے دل کے تھے۔ وہ سوچتی آگے بڑھی اور رومال تھام لیا۔ جب بھی وہ دوبارہ بولے، میں نہیں چاہتا آپ یہاں سے روتی ہوئی باہر جائیں اور سٹاف کو باتوں کرنے کا موقع ملے کہ شاید میں اتنا ظالم انسان ہوں، نہ جانے ایسا کیا کہا کہ آپ رو پڑی۔ مجھے سب کی نظروں میں برا بننے کا شوق نہیں، لہٰذا آنسو صاف کر کے جائیں۔ ان کی بات پہ مہرمہ، جو ابھی ان کے بارے میں اپنے خیال بدلنے لگی تھی، ان کی بات پہ دل ہی دل میں واپس انہیں سخت سست کہتی باہر نکل گئی۔ اشر نے اسے دیکھا اور پھر دوبارہ کام پہ فوکس کیا۔ ارے کیا ہوا، موڈ کیوں آف ہے؟ ارے واہ، لال گلاب پھر سے، لاؤ لاؤ، خط کہاں ہے، مجھے دکھاؤ۔ مہرمہ کا اترا چہرہ اور ہاتھ میں لال گلاب، جو اب روز کا معمول بن چکا تھا، دیکھ کر چھوٹی بہن ماہی چہک کر بولی۔ مہرمہ گلدستہ ایک طرف رکھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں یہی 1000 بار بولا ہے، آتے سال مت شروع ہو جایا کرو، پتہ تو ہے کسی نے سن لیا تو ساری پٹن خواہ مخواہ پیچھے پڑ جائے گی۔ پٹن مطلب اس کے چچا اور تایا کے بیٹے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے لڑکیوں کی پرائیویسی تو بالکل ختم ہو کر رہ گئی تھی، جس کا جب دل کرتا منہ اٹھا کر بنا اجازت کے اندر آ جاتا۔ تمہیں ہوگا پٹن کا ڈر، مجھے کوئی ڈر نہیں۔ ویسے تم قسم سے کتنی ان رومانٹک ہو، تمہیں دل میں کچھ نہیں ہوتا؟ کیا مطلب کوئی خطوط بھیجتا ہے، گلاب بھیجتا ہے، تمہیں تجسس نہیں ہوتا کہ آخر کون ہے وہ دیوانہ جو تمہیں دل ہی دل میں چاہتا ہے؟ ایسا ہو تو دل کے تار بچنے لگتے ہیں، عجیب سی فیلنگز آنے لگتی ہیں، بہت پیارا سا احساس ہر وقت ہمارے ساتھ رہنے لگتا ہے۔ ماہی فلمی انداز میں بولی تھی۔ ماہی پلیز اپنے لالا لینڈ سے باہر نکل کر حقیقت کی دنیا میں لوٹ آؤ، کیونکہ یہ سب کتابی باتیں، حقیقت سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا۔ اس لیے تمہیں منع کرتی ہوں کہ ہر وقت ناولز نہ پڑھا کرو، ان ناولز اور افسانوں نے تمہارا دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ مہرو الماری سے کپڑے نکالتے ہوئے ڈٹ کر بولی۔ مہرو تمہارے کوئی حال نہیں، ارے بھائی، محبت بھی تو کسی چڑیا کا نام ہے۔ نہیں، میں تو محبت کی شادی کروں گی، جس نے دنیا میں آ کر بھی محبت نہ کی تو پھر کیا ایسا بور زندگی کا۔ ہائے کاش وہ دل جلا مجنوں تمہیں ماری بجائے مجھے پسند کر لیتا، وہ مجھے خط لکھتا، پھر میں اسے اپنی محبت کی شدت کا احساس بھرا خط لکھ کر بھیجتی۔ ہائے قسم سے کتنا مزہ آتا نا، لیکن ہماری قسمت میں کہاں ایسا پر، ہماری قسمت میں تو چچی اور تائی کے کوسنے ہی لکھے ہیں، مجال ہے کہ ذرا پیار سے بات کر لیں، 24 گھنٹے کاٹنے کو دوڑتی ہیں۔ خیر میں بھی ان کی بھتیجی ہوں، وہ ایک کام کہتی ہے تو میں 10 کام بگاڑ کر آتی ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، اور پھر پتہ ہے چچی کا کالا ببوکا سا چہرہ دیکھنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ ماہی تالی بجاتی ہوئی بولی۔ ماہی مت کیا کرو ایسے، تمہیں پتہ تو ہے تمہارا سارا غصہ امی پر نکالتی ہیں وہ، اور امی بیچاری بنا کسی قصور کے بھی سب سن کر بھی جواب نہیں دیتی۔ بس اللہ کرے میری پروموشن ہو جائے تو پھر تمہیں اور امی کو لے کر کرائے کے گھر میں شفٹ ہو جاؤں گی، مہرمہ افسردگی سے بولی۔ تو ماہی فوراً بول اٹھی، ہاں جیسے امی تو فوراً تیار ہو جائیں گی نا، امی کبھی نہیں مانیں گی، اگر مان بھی گئی تو وہ ہٹلر دادا جی نہیں جانے دیں گے، حمید دار جی مطلب بہادر خان، مہرو اور ماہی کے سگے دادا کے بھائی، جن کے غصے اور روب کے چرچے آج بھی ہوتے ہیں، اپنی جوانی میں بہت غصے والے۔ ان کی ایک گھردار آواز پر اکثر بچوں کے کپڑے تک گیلے ہو جاتے تھے۔ ان کی 2 شادیاں ہوئی تھیں، لیکن افسوس دونوں بیویاں داغ جدائی دے گئیں، اولاد ان کی تھی نہیں، سو انہوں نے آگے دوبارہ شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دار جی کے بڑے بھائی ونگا خان جس دنیا سے رخصت ہو گئے، کے 3 چھوٹے بچے تھے، بڑا بھائی امجد، اس سے چھوٹا بھائی افریدی، مہرو اور ماہی کے ابو، اس سے چھوٹے ماجد۔ بھابھی ابھی جوان تھی تو سب کے منانے پر انہوں نے بھاوج سے شادی کر لی، ایسی ان کی تنہا زندگی میں رونق آ گئی اور نور بیگم کو چھت مل گئی۔
بچے بڑے ہو گئے، سب کی شادیاں ہو گئی۔ بڑے امجد کے بیٹے 3 ہی تھے، بڑا یاسر، پھر یوسف اور پھر ہادی۔ دوسرے بیٹے افریدی کے بس 2 بیٹیاں تھیں، مہرمہ اور ماہین، اور سب سے چھوٹے بچے ماجد، ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، اسامہ، پھر نواز اور پھر چھوٹی بیٹی رانی۔ مہرمہ کے ابا غلط کاموں میں پڑ کر نشہ اور جوا کھیلنے لگے اور اس جوئے کے پیچھے وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جوان بیٹے کی موت نے نور بیگم کو ادمویا کر دیا، وہ بھی بستر سے جا لگی، اور افریدی کی موت کے 1 سال بعد وہ بھی داغ جدائی دے گئی۔ دارجی کی ہنستی بنستی زندگی ایک بار پھر سے تاریخ اندھیرے میں ڈوب گئی۔ اب ان کی آواز میں ویسا روب نہیں تھا، البتہ غصے کے ابھی بھی ویسے ہی تھے کہ آواز کی خرگتی آج بھی سب کو خوف زدہ کر دیتی تھی۔ کیوں نہیں جائیں گے؟ آخر میں دن رات اتنی محنت کس لیے کر رہی ہوں؟ اگر ساری زندگی امی نے کام کر کے بنا غلطی کے بھی باتیں ہی سننی ہے تو میری محنت کا کیا فائدہ؟ اور ویسے بھی ابو نہیں رہے تو امی کا تعلق اس گھر سے، جہاں ہر وقت ذلت کا سامنا کرنا پڑے، وہاں رہنے کا کیا تک بنتا ہے؟ اور ویسے بھی ابو کون سا کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کر گئے ہیں جس کی خاطر ہم ذلیل ہوتے پھرے؟ مہرو جن بول کر بولی، مہرو تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ لاؤ دکھاؤ اپنا ماتھا چیک کرواؤ۔ ماہی آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چھوتے ہوئے بولی، کیا ہوا ماہی؟ میں ٹھیک تو ہوں۔ مہرو فوراً اپنا ماتھا چھوتے ہوئے بولی، ارے نہیں، آج تم بڑی بڑی باتیں کر رہی ہو نا، سوچا شاید بخار میں ہو۔ شرارت سے بولی، ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں، کیونکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے جب مہرو کو غصہ کرتی تھی، ورنہ عموماً تو سب کی جی حضوری میں ہی لگی رہتی، اور جو کبھی دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے منہ کھولتی تو ماہی فوراً مذاق اڑانے لگتی۔ امی کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہی؟ مہرو نے اس کی بات نظر انداز کر کے پوچھا تو ماہی فوراً بول اٹھی، ہوں گی کچن میں، سارا دن وہی۔ ہیلو گرلز، کیا ہو رہا ہے؟ بڑے تایا کے بیڑے بیٹے یاسر بھائی کمرے میں جھانکتے ہوئے بولے تو ماہی کی سیٹی گم ہو گئی، فوراً خاموش ہو گئی، جبکہ مہرو گلدستہ اٹھا کر فوراً سائڈ پہ کیا، اور یہ حرکت یاسر نے نوٹ کی تھی۔ یاسر بھائی آپ؟ کچھ کام تھا تو بلوا لیا تھا، آپ نے اتنی تکلف کیوں کیا؟ ماہی دانت پیستے ہوئے بولے۔ مہرمہ تم آ گئی؟ ماہی کی بکواس کو نظر انداز کرتے ہوئے مہرو سے پوچھا تو ماہی پھر سے بول اٹھی، میرے خیال سے تو آ گئی ہیں، جبھی تو نظر آ رہی ہیں۔ مہرو نے اسے آنکھیں دکھا کر فوراً چپ رہنے کا اشارہ کرتے بھائی سے پوچھا، جی یاسر بھائی کوئی کام تھا؟ ہاں، 1 کپ چائے کی سخت طلب ہو رہی ہے، اگر مل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ جی آپ چلیں، میں بنا دیتی ہوں، مہرو نے مسکرا کر کہا تو یاسر بھائی سر ہلاتے پلٹ گئے۔ مہرو 1 کپ چائے کی طلب ہو رہی ہے، مگر اگر مل جاتی تو بڑی مہربانی ہوتی۔ یاسر بھائی کے جاتے ہی ماہی ان کی نقل اتارے ہوئے بول دی، مہرمہ تم نہیں سدھرو گے، کہہ کر ہنستی ہوئی باہر نکل گئی۔ امی؟ مہرو نے کچن میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں مہرو، آ گئی تم؟ چلو منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا دیتی ہوں۔ سکینہ بیگم اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں ابو امی، بھوک نہیں ہے، چائے کی کیٹلی چولہے پر رکھتے ہوئے بولی، خالی پیٹ چائے نہ پیا کرو، کتنی بار منع کیا، بھوک نہیں ہے تو دودھ پی لو۔ امی اسے چائے کی کیٹلی رکھتا دیکھ کر فوراً ڈپٹ کر بولی تو وہ فوراً بولی، اپنے لیے نہیں بنا رہی؟ یاسر بھائی نے بولا، ان کے لیے بنا رہی ہوں۔ اور آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں صبح منع کر کے گئی تھی نا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آرام کریں۔ امی کبھی تو میری سن لیا کریں۔ ارے بیٹا، مجھے کہاں عادت ہے فضول میں بستر توڑنے کے، کام میں لگی رہتی ہوں تو دل لگا رہتا ہے، مہرو کو پچکارتے ہوئے بولی۔ ارے مہرو آ گئی؟ چھوٹی چاچی کچن میں آتے ہوئے بولی، جی چاچی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آئی ہوں، کام تھا کچھ؟ کب میں چائے انڈیلتے ہوئے بولی، ہاں وہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت آن پڑی تھی، اگلے مہینے نواز کی تنخواہ سے دے دوں گی۔ وہ ہر بار کی طرح اس بار بھی پیسے مانگنے سے باز نہیں آئی، ان کی عادت بن گئی تھی۔ مہرمہ کی نوکری اچھی تھی اور سیلری بھی اس کی 80,000 تھی، جو چھوٹی چاچی ہر بار یہ کہہ کر نواز کے، جو کہ ان کا 2 نمبر والا بیٹا، سے لے کر دے دوں گی، اور پھر نواز کی نہ جانے کتنی سیلریز آ کر ختم بھی ہو جاتی، پر چاچی کو اپنا ادھار نہیں یاد آتا۔ تبھی مہرو بول اٹھی، ارے نہیں چاچی، واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے پیسے چاہیے؟ 5,000۔ چاچی فوراً بول اٹھی، چلے میں دیتی ہوں، کہہ کر وہ کپ اٹھا کر یاسر بھائی کے کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ نوک کیا تو یاسر فوراً بولا، او مہرو دروازہ کیوں نوک کر رہی ہوں؟ یاسر بھائی یہ آپ کی چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے بولی، کتنی بار کہا ہے بھائی وائی مت کہا کرو، اور ویسے بھی میری اور تمہاری عمر میں زیادہ فرق نہیں ہے، تم یاسر ہی کہا کرو، مجھے اچھا لگتا ہے۔ یاسر بھائی کا ٹھرکن شروع ہو چکا تھا۔ مہرمہ جو فوراً جی آئندہ خیال رکھوں گی کہہ کر پلٹنے لگی، جب وہ دوبارہ بولے، سنو مہرو، چائے بہت اچھی بنی ہے، آگے بھی ایسے ہی اچھی چائے بنا کر پلایا کرو گی نا؟ جی کیوں نہیں، ضرور، وہ دانت کھچکھچاتے ہوئے بولی اور باہر نکل گئی۔
یہاں اس گھر کے تمام لڑکوں کے لیے وہ صرف مہرو تھی، پیسے کمانے والی مہرو۔ وہ کسی کی بہن نہیں تھی، جبکہ یہاں کزن بھائیوں جیسے ہوتے ہیں، لیکن یہاں مہرما کو کوئی بہن نہیں سمجھتا تھا، اور یہ بات مہرما کو اکثر دکھ پہنچاتی تھی۔ ارے مس مہرما افریدی صاحبہ، آپ یہاں بیٹھی اور میں آپ کے کیبن میں انتظار کر رہا تھا۔ علی ایک بار پھر سے مہرو کے سر پر کھڑا ہو چکا تھا۔ جی کہیں، کیا کام ہے؟ مختصر جواب دے کر وہ دوبارہ سے کرن کی باتوں میں مگن ہو گئی۔ بریک ٹائم تھا تو وہ اکثر کرن کے کیبن میں آ جایا کرتی تھی، یا پھر بریک ٹائم میں وہ کام میں گھسی رہتی تھی۔ کام تو کچھ نہیں تھا، سوچا کیوں نہ آج لنچ مل کر کیا جائے، بات کرنے سے ہی راستے ہموار ہوتے ہیں، کہہ کر وہ سانولی رنگت والی مگر پرکشش نکوش والی مہرما کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے بولا۔ مہرما کی بات پر علی کی بات پر مہرو کے تن بدن میں آگ لگ گئی، کیونکہ وہ علی کی بات کا مطلب بہت اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ اس کے گندے دماغ سے مہرما کو اس قسم کی گھٹیا بات کی امید تھی۔ وہ سرسری نظر انداز میں بولی، دیکھیں مسٹر علی، نہ تو میں آپ کو جانتی ہوں اور نہ ہی مجھے بات بڑھانے کا شوق ہے، اور رہی بات لنچ کی تو میں نہیں کرتی، بس کرن سے باتیں کرنے چلی آتی ہوں مائنڈ فریش کرنے کے لیے۔ مہرو تنبیہ کرتے ہوئے بولی، ارے مس مہرما، آپ تو فوراً غصہ کر جاتی ہیں، میں نے تو فارمل بات کی تھی۔ اچھا آپ لوگ کریں باتیں، میں ذرا کام دیکھ لوں، کہہ کر وہ پلٹ گیا۔ اف، بہت چھچورا لگتا ہے مجھے۔ اس کے جاتے ہی مہرو چڑ کر بولی، ہاں اسے شاید غلط فہمی ہے کہ وہ بہت ہینڈسم ہے، کہ جیسے آفس کی ساریاں لڑکیاں اس کے پیچھے آگے گھومتی رہتی ہیں۔ ویسے تم بھی مہرو ایسا نہیں کر رہی تو یہ بات اسے ہضم نہیں ہو رہی، پر وہ بھی بیچارہ کیا کرے، سارے سٹاف میں وہ اکیلا لڑکا ہے، باقی ہم سب لڑکیاں۔ اب ہم سے بات نہیں کرے گا تو کیا دیواروں سے کرے گا؟ کرن ہنستے ہوئے دونوں سائڈ سے بولی تھی، جبکہ مہرو بس دیکھ کر رہ گئی۔ مہرما کو جاب کی اجازت اسی بات پر تو ملی تھی کہ آفس میں بس لڑکیاں ہیں، ورنہ دار جی نے تو صاف صاف انکار کر دیا تھا، لیکن پھر منت سماجی کے بعد مان گئے وہ۔ مہرما افریدی، آپ ذرا میرے روم میں آئیں گے؟ اشر ایک دم سے حاضر ہوئے تھے، اور مہرما کا اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں جا چکے تھے اور مہرما کے ہوش بخشے اڑ گئے تھے۔ مہرو باس کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے۔ مہرما کے اوسان بھی جواب دینے لگے، پھر جلدی سے سر ہلاتی اندر کو بھاگی۔ میں کم ان سر، ہلکا سا ڈور نوک کر کے ہچکچاتے ہوئے بولی۔ یس کم ان کہہ کر وہ فائل دیکھنے لگے۔ مس مہرما افریدی، میں نے آپ کو بیٹھنے کا نہیں کہا، اور نہ ہی آپ نے ایسا کوئی تیر مارا ہے کہ آپ کو بیٹھنے کی آفر کی جائے۔ مہرما کو کرسی پر بیٹھتے دے کر وہ فوراً بولی تو مہرما سٹ پٹا کر سیدھی کھڑی ہو گئی، جبکہ آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ مس مہرما، اگر آپ کو یاد ہوتے یہ فائل میں نے کل آپ کو سلیم کنسٹرکشن کے مینیجر کو پہنچانے کے لیے کہا تھا، اور آپ اتنی غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتی ہیں؟ آپ یہ فائل اپنے کیبن میں ہی چھوڑ کر چلی گئیں۔ ذمہ داری نام کی کوئی چیز ہے بھی کہ نہیں؟ آپ لوگوں کو کیا ہے، یہ مہینہ گزر رہا نہیں اور وہاں اپنی سیلری لینے چلے آتے ہیں، اور جب ہم جو سارا دن مغز ماری کرتے ہیں، آپ کی کوئی قدر و قیمت نہیں آپ کی نظر میں اس کی۔ جانتی ہیں آپ کی ایک لاپرواہی کی وجہ سے آج اتنی امپورٹنٹ میٹنگ کینسل ہو گئی۔ اشر جو صبح سے بھرے بیٹھے تھے اب اپنا غصہ مہرما پر نکال رہے تھے۔ وہ سارے سٹاف میں مہرما کو سمجھدار اور عقل مند سمجھتے تھے، لیکن آج مہرما نے اپنی ناعقلی کا ثبوت دے کر انہیں غصہ دلایا تھا، جبکہ الطاف شاہ جو کہ سارے سٹاف سے بہت پیار کرتے لیکن مہرما سے کچھ زیادہ ہی پیار کرتے، انہوں نے مہرما کی کافی تعریف کی تھی۔ پہلے تو اشر کو بھی محسوس ہوا تھا کہ مہرما واقعی عقل مند لڑکی تھی، لیکن اب 2-3 دن سے وہ مسلسل غلطیاں کر کے ڈانٹ ہی کھا رہی تھی۔ نہ جانے اس کا دماغ کن سوچوں میں گم تھا جو اتنی بڑی غلطی کر بیٹھی۔ سوری سر، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا، کہتے ہوئے ایک آنسو لڑک کر اس کے گال پر بھگو گیا۔ تو اشر سر نے فوراً اس کی بھیگی آنکھیں دیکھی، جہاں ڈر اور خوف سمٹ آیا تھا۔ 2 پل کے لیے انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر کے خود کو سرزنش کی اور پھر تحمل سے بولے، یہ انہیں آنسو صاف کرو، اور پلیز ہر بات میں بچوں کی طرح رونا مت شروع کر دیا کریں، کیونکہ روزانہ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے رومال نہیں ہوگا۔ نو سر تھینک یو، وہ بس اتنا ہی بولی۔ میں نے آپ کی مرضی نہیں پوچھی، رومال اٹھائیں، اپنے آنسو صاف کریں، اور رومال کو یہیں ٹیبل پر چھوڑ کر آپ جا سکتی ہیں۔ ایک لفظ کو چبا کے ادا کیا تو مجبوراً مہرما کو رومال اٹھانا پڑا۔ آنسو صاف کر کے رومال ٹیبل پر رکھ کر وہ پلٹنے لگی۔ جب وہ دوبارہ بولے، اور ہاں سنیں مہرو فوراً پلٹی، آپ کو پتہ ہے تو ہوگا کہ مس ماریا کی شادی ہو گئی اور ان کی جگہ ابھی فی الحال خالی ہے، اور ابھی تک کوئی لڑکی نہیں مل رہی۔ اس وجہ سے میرا کام کافی درم برم ہو رہا ہے، سو آئندہ سے میری سیکرٹری کا کام آپ سنبھالیں گی، سارے لیگل کام اب آپ دیکھیں گی۔
جی سر، میں کیسے؟ میرا مطلب سر میں تو آلریڈی اپنا کام کر رہی ہوں اور میں بہت خوش ہوں اپنے کام سے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے تیزی سے بول اٹھی، لیکن پھر شرمندہ ہو کر فوراً خاموش بھی ہو گئی۔ مس مہرما، اس کمپنی کو کام کرنے والے ورکرز کی ضرورت ہے۔ آپ کی پسند ناپسند سے یہ بزنس نہیں چلتا۔ جتنا کہا گیا ہے اتنا سنیں اور عمل کریں۔ یہ 7 والا روم آپ کا ہوگا، کل تک سارا روم سیٹ ہو جائے گا۔ امید ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور آپ یہی سمجھے کہ آپ کا پروموشن ہوا ہے، آپ کی سیلری بھی بڑھے گی۔ میرا نہیں خیال کہ اب آپ کو کوئی مسئلہ ہوگا۔ اپنی بات پوری کر کے وہ جواب طلب نظروں سے مہرما کو دیکھنے لگے۔ مہرما کرتی بھی کیا؟ اسے اب جاب ہر حال میں کرنی تھی۔ ماہی کی پڑھائی، امی کی دوائیاں، اس پر گھر کے لیے مہینے کا خرچ الگ سے دینا، اس جاب کی وجہ سے ہی تو وہ کر رہی تھی، ورنہ یہ سب کیسے ہینڈل کرتی؟ مس مہرما، آپ آج کے آج جواب دیں گی یا پھر کل پرسوں دیں گی؟ مہرما کو کھویا کھویا دیکھ کر وہ دوبارہ بولے تو ماں فوراً سیدھا ہوئی اور اسبات میں سر ہلانے لگے اور پھر اجازت لے کر باہر نکل گئی۔ ایک تو اشر سر کی پرسنالٹی اتنی وجیحہ تھی، اوپر سے ماتھے پہ غصے بھری سلوٹیں اچھے خاصے بندے کی زبان کن کر دیتی تھی۔ وہ تو پھر مہرما افریدی تھی، حساس دل والی، وہ جو بہت بہادر بنتی تھی، لیکن اشر سر کے سامنے پتہ نہیں کیوں اس کی سیٹی گم ہو جاتی تھی۔ مہرو، میرے یہ کپڑے استری کر دو فٹافٹ، مجھے کہیں جانا ہے۔ یوسف مہرو کی طرف کپڑے اچھالتے ہوئے بولا۔ یوسف بھائی لائے، مجھے دے دے، میں کر دیتا ہوں، آپ ہی تھکی ہوئی آئی ہیں۔ ماہی فوراً بول اٹھی۔ تمہارا نام مہرو ہے کیا؟ یوسف بھائی نے الٹا جواب پوچھا تھی۔ جی نہیں، میرا نام ماہین افریدی ہے۔ ماہی نے بھی ہلکا سا جواب دیا۔ تو پھر اپنا منہ بند رکھو، جس کو بولا ہے وہی کرے گی، اور ویسے بھی آگے اسی نے ہی تو کرنے ہیں۔ وہ مہرما کو تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، جیسے کہہ رہا ہو اسے میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، اٹھاؤ کپڑے اور لگ جاؤ کام پر۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آگے بھی اس نے کرنے ہیں، وہ گھر کی بیٹی ہے، نوکرانی نہیں۔ یوسف کی بات پر ماہی تب کر بولی تو مہرما نے آنکھیں نکال کر چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ تو تائی امی جان نے جانے کہاں سے آن وارد ہوئی، فوراً بولی، ہائے اللہ، توبہ ہے، زبان دیکھو اس لڑکی، گز بھر لمبی زبان کی گئی ہے اس کی۔ سکینہ، ارے آؤ سکینہ، یہاں آؤ اور سنبھالو اپنی لاڈلی کو۔ ارے میرے بچے نے ذرا کپڑے استری کرنے کو کیا کہہ دیا، قیامت آ گئی ہو جیسے۔ تائی امی کی آواز پر سکینہ جلدی سے باہر آ گئی اور ماہی کو غصے بھری نظروں سے دیکھنے لگی، جیسے کہہ رہی ہوں کہ کیوں ہر وقت میری بےزتی کرواتی رہتی ہو، کبھی تو منہ پر تالا ڈال لیا کرو۔ اور پھر بولی، بھابھی بچی ہے، غلطی ہو گئی، اس کی طرف سے میں معافی چاہتی ہوں۔ جاؤ مہرو، بھائی کو کپڑے استری کر کے دو۔ یہ کہہ کر تفصیلی نظروں سے ماہی کو دیکھا تو وہ غصے سے دپ دپ کرتی اندر چلی گئی۔ جب میں کہتی ہوں سکینہ اسے کچھ سمجھاؤ، بہت ہی بد لحاظ ہے، سسرال جا کر منہ کالا کروائے گی، تمہارا بھی اور ہمارا بھی۔ توبہ توبہ، اتنی لمبی زبان ہے، اچھے سسرال والے لگامے ڈال لیتے ہیں، اور پھر یہ کس باغ کی چڑیا ہے۔ تائی امی کو تو ہر بات کی طرح موقع چاہیے تھا بات کا بتنگڑ بنانے کا، ورنہ بات اتنی بڑی تو نہ تھی۔ ماہی اپنی بہن کا بہت احساس کرتی تھی، وہ جانتی تھی کہ مہرو کبھی اپنے لیے سٹینڈ نہیں لیتی، سو وہی ہر بات اس کے لیے سب سے مغز مازی کرتی رہتی۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں سارا گھر سر پہ اٹھایا ہوا ہے؟ کوئی شرم رہ گئی کہ نہیں؟ میرے خاندان کی عورتیں کی آواز کمرے سے، ان کے دونوں زوجاؤں کی آواز بھی کمرے سے باہر نہیں جاتی تھی، پھر اس گھر کی عورت کی آواز کوئی باہر والا سنے گا تو کیا کہے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہاں تم لوگوں کی آوازیں گھر سے باہر جا رہی ہیں۔ دار جی آوازوں کا شور سن کر لاٹھی پکڑے باہر سے چلے آئے۔ وہ پرانے اصول اور سرپرست انسان تھے جو گھروں کی عورتوں کی آواز گھر سے باہر جانے کے خلاف تھے۔ جی کچھ نہیں ہوا، بس بچے آپس میں جھگڑ رہے تھے تو انہیں سمجھا رہے تھے۔ تائی امی فوراً بولی۔ دار جی بولے تو ہاں، مجھے نظر آ گیا کہ تم نے کتنا سمجھایا، اسے سمجھایا جاتا ہے کہ پورا محلہ سن لے۔ تو تم پہ شمیم بیگم، زمانہ بدل گیا لیکن تمہارے حلق کی آواز کم نہ ہو سکی۔ دار جی غصے سے بولا۔ دار جی آپ بیٹھ جائیں، تھک جائیں گے۔ سکینہ فوراً کرسی آگے کرتی ہوئی بولی۔ تو دار جی آرام سے بیٹھ گئے اور پھر بولے، سکینہ پتر تم بھی سمجھایا کرو، دونوں بچیوں کا کام میں ہاتھ بٹایا کریں۔ اور ماہی نے کیوں منع کیا مہرما کو؟ ارے کل تو اس گھر میں دونوں کی شادیاں ہونی ہیں، تو پھر کام کرنے میں کیسی قباحت؟ دار جی سنجیدگی سے گویا ہوئے تو مہرما جو اندر کی طرف قدم اٹھانے لگی تھی، اس کے قدم منجمد ہو گئے۔ وہ تو نہ جانے کب سے راہ فرار کی تلاش میں تھی، پھر یہ وقت کی کیسی زنجیریں تھیں جو انہیں فراری کا موقع نہیں دے رہی تھی۔ بعض اوقات زندگی اتنی تلخ ہو جاتی کہ انسان کے اندر کی تمام تلخیاں باہر عیاں ہونے لگتی ہیں۔ مہرما اب تک تمام تلخیوں کو اپنے اندر ابھرتی
आ रही थी, सिर्फ इस उम्मीद पर कि वक्त जो बेबुनियाद बेड़ियां इनके कदमों में डाल दी हैं वो एक दिन इन बेड़ियों को तोड़कर बाहर निकलेगी, जहाँ एक भरपूर जिंदगी से भरा मुस्तकबिल इसकी राह देख रहा है। लेकिन यहाँ की तो मकीन इन्हें सदा इन्हीं बेड़ियों में जकड़कर गुलाम बनाकर रखना चाहते थे। नहीं नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं दोनों को समझा दूंगी, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। स्किना फौरन बोल उठी और महरमा जो माँ का जवाब सुनने को रुकी थी, सुनकर सर पीट कर अंदर चली गई। चलती हैं अब तो सांसें भी इस एहतियात से जैसे गुजर रही हो किसी पुलसिरात से। प्यारी महरमा, मुझे उम्मीद है आप ठीक होंगी, मेरे भेजे गए खतूत से कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको। यकीन जानिए अपने अंदर की शिद्दत इन लफ्ज़ों के ज़रिए ही बयान कर सकता था। ऐसा नहीं है कि मुझे आपसे जुनूनी मोहब्बत हो गई है और उसी जुनूनी मोहब्बत के ज़ेरे असर में ये जुर्रत कर रहा हूँ। मुझे तो आपकी कमगोई और सादगी ले डूबी। आपकी उम्र की लड़कियाँ तो खासी बातूनी होती, लेकिन मैंने आपको हमेशा खामोश ही पाया। क्या मैं वजह पूछने का हकदार बन सकता हूँ? और एक बात, आप मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हैं, उदासी आपको सूट नहीं करती। कभी कभी लगता है हम दोनों एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं, जिनकी मंजिल दूर सही पर एक ही है। तो क्या हम दोनों अपनी मंजिल को पाने के लिए हम सफ़र नहीं बन सकते? आज बहुत हिम्मत करके आपको लंबा चौड़ा ख़त लिखने का फ़ैसला किया है। मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। फ़क्त आपका गुमनाम खैर ख्वाह। हर बात सिर्फ शायरी लिखने वाले ने आज हिम्मत करके ख़त लिख ही भेजा था और साथ पता भी दिया था। महरमा सोच में गुम ख़त को कोई 10 बार पढ़ चुकी थी। मेरी ज़िंदगी मेरी नहीं और मेरी ज़िंदगी का कोई फ़ैसला मेरा अपना नहीं, फिर तुम्हारे साथ हम सफ़र बनकर कैसे चल सकती हूँ? महरमा ने तलखी से सोचा। आज पहली बार इसके दिल में हलचल मची थी। इसने फ़ौरन दिल थाम लिया। किसी गैर बंदे के लिए ऐसे ख्याल आना, तौबा तौबा, ये मैं क्या हरकत कर गई जिसे कभी देखा नहीं जाना नहीं। वो भला मेरा हम सफ़र कैसे हो सकता है? आखिर कौन है? एक बार पूछना तो चाहिए कि कौन हो, क्या चाहते हो? आखिर कौन है ये? एक बार पूछना तो चाहिए कि कौन हो, क्या चाहते हो? महरमा जस्तुजू की आग में जलकर सोच ही रही थी। ज़िंदगी कितनी कठिन क्यों ना हो कि दिल को किसी की क्या परवाह। ख्यालात चाहे कैसे भी हों, दिल तो अपनी मनमानी करता ही है। और आज पहली बार महरमा के दिल ने मनमानी की थी। पहली बार इसका दिल चाहा कि वो पूछ डाले कि कौन हो तुम और क्या चाहते हो। फिर इसने सर झटक कर पेपर निकाला, इस पर चंद सतरें घसीटी, एड्रेस लिखा और बैग में डाल लिया कि ऑफिस से वापसी पर वो डाक में डाल देगी। मिस महरमा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अली ने नाक करते हुए पूछा तो महरमा ने हल्का सा सर हिलाया। मिस महरमा, डीके कंस्ट्रक्शन की फ़ाइल सर अशर मांग रहे हैं। महरमा ने खामोशी से फ़ाइल निकालकर सामने रख दी, क्योंकि अभी वो बात नहीं करना चाहती थी। क्या बात है, आप कुछ डिस्टर्ब लग रही हैं? नहीं, मैं ठीक हूँ, बस काम का लोड ज़्यादा है इस वजह से। अरे परेशान होने वाली क्या बात है? मेरे होते हुए आप परेशान हो, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, आपको कभी भी मदद की ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। महरमा के हाथ पर हाथ रखते हुए बोला। क्या ये बदतमीज़ी है? देखिए अली, आप अपनी हद में रहा करें। मुझे ऐसी फजूल हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। आइंदा ऐसी हरकत की तो सर अशर को शिकायत लगा दूंगी। महरमा को 440 वाट का झटका लगा था जब ये फौरन इसका हाथ झटक कर गुस्से से गिराई थी। अली की इस हरकत से वो सुलग उठी थी। पहले ही वो घर के मर्दों से बेजार थी और अब ये बाहर वाला भी थरकीपन पर उतर आया था। अरे रिलैक्स, मैं तो बस आपका डिप्रेशन कम करने की कोशिश कर रहा था। चले कोई बात नहीं, आप करें काम, फिर बात होगी, कहकर साथ ही फाइल उठाकर बाहर निकल आया। महरू ने गुस्से से इसकी पृष्ठ को देखा और कुर्ब से आंखें मीच ली। आखिर कब तक हवा की बेटी एक लड़की होने की सज़ा को भुगतेगी? आखिर कब वो दिन आएगा जब ए आदम का बेटा हवा की बेटी को इज्जत देगा और इज्जत की निगाह से देखेगा, और वो तो हफ्ज़ देगा, इसकी इज्जत का मुहाफ़िज़ बनेगा। क्या एक औरत का औरत पैदा होना इतना बड़ा गुनाह है कि वो अपनी मर्ज़ी से सांस लेने के लिए भी दूसरों की नज़रों से बचकर सांस लिए या फिर दूसरों की इजाज़त से हर काम करे? आखिर कब तक औरत दामन बचाकर डर कर चलेगी? आखिर कब वो बिना डरे आज़ादी से कहीं भी आ जाएगी? आखिर कब अली जैसे शैतान लड़कियों को डराना धमकाना, इनकी तस्लील करना अपना हक समझेगा? और फिर वो सोचों की अंबार से बाहर निकली, सीधी उठ बैठी और फाइल उठाकर सर अशर के रूम की तरफ बढ़ गई। जी मिस महरमा, आ जाए। महरमा को देखते हुए बोले तो महरमा हल्का सा सर हिला के बोली, सर ये फ़ाइल मैंने तैयार कर दी है। फाइल बढ़ाते हुए बोली सर, जैसे अशर सर ने फ़ौरन थाम लिया। बहुत खूब मिस महरमा, अब तो हर काम टाइम पर करने लगी हैं आप। महरमा को जांचती नज़रों से देखा, वो मुस्कुरा दी।
سر پرسوں آپ کی ڈی کی کمپنی کے آنر سے میٹنگ ہے، یہ میں نے لسٹ تیار کر دی ہے۔ لسٹ دیتے ہوئے اعتماد سے بولی تو اشر سر مہرما کو بغور دیکھنے لگے۔ مہرما ان کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی، جب بھی کنفیوژن دور کرنے کے لیے ایک طرف رک کر کے چہرے پر آئی بال پیچھے کرنے لگی۔ مس مہرما، اشر نے ان کی حرکت کو نظر انداز کرتے ہوئے مخاطب کیا۔ جی سر، بیٹھیے جی سر، اور ساتھ ہی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ یہ علی کیوں آتا ہے آپ کے کیبن میں؟ یہ کچھ پرسنل ہے؟ اشر نے تصدیق چاہی تھی۔ مہرما کو سر اشر کی بات سن کر اچھل لگ گئے تو وہ فوراً کھڑے ہوئے بولی، نہیں سر، ایسا کوئی بات نہیں، آپ غلط سوچ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ شرمندگی ایسی تھی کہ اس کا دل چاہا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے یا کہیں غائب ہو جائے۔ سردی کے موسم میں بھی پسینے کی بوندیں اس کے ماتھے پر چمکنے لگی تو اشر سر فوراً آگے بڑھ کر کچھ بولے۔ مس مہرما، ڈونٹ وری، میں ایسا کچھ نہیں سوچ رہا، آپ کچھ پریشان لگ رہی تھی تو میں نے اس لیے دریافت کر لیا۔ علی آپ کے کیبن میں آیا تھا، لیکن آپ کے تاثرات سے لگ رہا تھا جیسے آپ اسے سخت سنا رہی تھی، اور دوسری بات، میں چہرے پڑھنے میں بہت ماہر ہوں، بچپن سے ہی لوگوں کے چہرے پڑھتے آ رہا ہوں۔ آپ کے چہرے کے بھید بھاؤ سے اندازہ کرنا بہت آسان تھا میرے لیے۔ سو آپ پریشان ہو؟ جی سر، شکریہ۔ علی اپنے لڑکا ہونے پر بہت فخر محسوس کرتا ہے، اسے لگتا ہے کہ وہ لڑکا ہے تو اسے ہر طرح سے آزادی ہے۔ بس اس کی یہ غلط فہمی دور کر رہی تھی۔ میں لڑکی ذات ضرور ہوں، لیکن جب میں گھر سے باہر نکلتی ہوں اکیلے نہیں نکلتی، اپنے گھر والوں کی عزت کا ماج اپنے کندھوں پر اٹھا کر نکلتی ہوں۔ میں جتنی وفادار اپنے کام سے ہوں، اتنی ہی وفادار اپنے گھر والوں سے بھی ہوں۔ ہمارے معاشرے کا ایک اصول بن گیا، سر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو فوراً اس کی تربیت میں جٹ جاتے ہیں، انہیں صحیح غلط کا سبق دینے لگ جاتے ہیں، یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا، ہماری عزت کا خیال رکھنا، کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا، جبکہ یہ ساری باتیں بیٹوں کو بھی سکھانی چاہیے۔ ایک مرد ایک عورت کی عزت تب تک نہیں کرے گا جب تک اسے پیدائش کے بعد وہی درس نہ دیا جائے جو ایک لڑکی کو دیا جاتا ہے۔ نہ جانے آج اس میں اتنی ہمت کیسے آ گئی کہ وہ اشر سر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول گئی۔ اشر سر لاجواب ہوئے تھے، انہیں مہرما سے اس قسم کی بہادری کی توقع نہیں تھی۔ پھر چند ثانیے اسے دیکھنے کے بعد بولے، مس مہرما، اس معاشرے کا نظام تب تک ٹھیک نہیں ہوگا جب تک آپ جیسی لڑکیاں ڈٹ کر مقابلہ نہیں کریں گی۔ ہمارا معاشرہ غلط نہیں، ہم غلط میں ہیں، کیونکہ یہ معاشرہ ہم سے ہی تو ہے۔ جس دن ہر لڑکی کی سوچ آپ کی طرح پختہ ہو جائے گی، اس دن یہ معاشرہ بھی بدل جائے گا۔ اولاد کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ ٹھیک کہا آپ نے، بیٹیوں کو ہر طرح سے سکھایا جاتا ہے، جبکہ بیٹوں پہ غور و فکر کم کیا جاتا ہے۔ لیکن جس دن ہر ماں کی طرح آپ کی سوچ لگ جائے گی، آئی ایم شور، اس دن شاید معاشرے کا ہر لڑکا سدھر جائے گا اور عورت کی عزت کرنے لگا گا۔ مسکرا کر بولے تو مہرما بس دیکھتی رہ گئی، کچھ بھی بول نہ پائی۔ مرضات کی کافی خلاف لگتی ہیں آپ، کوئی اسپیشل بات ہے؟ مہرما کو خاموش دے کر دوبارہ بول رہے تھے۔ آج وہ جرا کے موڈ میں تھے۔ نو سر، ایسی کوئی بات نہیں، بس اتنا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں جتنے مرد دیکھے ہیں، کم ظرف دیکھے ہیں، یہ میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے۔ آج تو لگتا تھا وہ صبح صبح جی بھر کر لال مرچ کھا کر آئی ہو، یا پھر شاید علی کے چھونے سے جو غصہ آیا تھا اس کا اثر اب تک تھا۔ جبھی تو سیدھا بول رہی تھی، مہرما محترمہ، سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آج یہ دنیا بڑے برے مردوں پہ ہے ہی تو نہیں نکلی ہوئی، یقیناً اچھے مردوں کا شمار بھی اسی دنیا میں ہوتا ہے۔ وہ اچھے پر زور دیتے ہوئے بولے، جی سر، آپ نے بجا فرمایا، لیکن میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں، امید کرتی ہوں بہت جلد آپ اپنی رائے بدل لیں گی۔ مسکرا کر کہا تو مہرما ان کا پرکشش چہرہ اور اونچا لمبا وجیہہ سراپا دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں مس مہرما؟ جی کچھ سر، کچھ نہیں سر۔ اشر کے اچانک پوچھنے پر وہ خجل سی ہو کر بولی، سر میں جاؤں؟ جی ضرور جائیں، وہ بولے، لیکن نظریں مہرما پر ہی لگی تھی اور مہرما مسلسل ان کی نظروں سے جذب ہو رہی تھی، اور پھر ساتھ ہی وہ کمرے سے نکل گئی اور جاتے ساتھ لکھا ہوا خط بیگ سے نکال کر پھاڑ دیا۔ وہ نہ جانے کس روح میں بہہ کر ایسا کر بیٹھی تھی۔ ایک انجان آدمی کو خط لکھنا، کہاں کی شریف زادیاں ایسا کرتی ہیں؟ مہرما کو اپنی غلطی پر ندامت محسوس ہوئی تھی، لیکن دل میں اب اسے سکون تھا کہ دیر سے ہی صحیح اپنی غلطی کا احساس تو ہو گیا۔ سردی کا موسم اور بارش کا بے تابی سے برسنا، تنہا اداس راتیں، دل میں جہاں بہت سے ڈر خوف چھپے ہوتے ہیں، وہیں دل میں میٹھا میٹھا سا احساس بھی ٹھاٹھے مارنے لگتا ہے۔ ایک ایسی نامکمل خواہش جس کے پورے ہونے کا دور دور تک کوئی وہم بھی نہ تھا، نہ جانے کیوں، کب، کیسے۔ یہ انچاہی خواہشیں انسان کے دل میں میٹھا میٹھا سا درد جگانے لگتی ہیں، لیکن کہتے ہیں نا،
उदासी की काली रातों के बाद एक खुशियों भरा उजाला नमूदार होता है। रात भर से बारिश बरस रही थी। सर्दी की शिद्दत में कई गुना इजाफा हो गया था। लाहौर को तो वैसे भी बर्तरी हासिल है बाकी शहरों की निस्बत। बाज़ दफ़ा जब दिल का दर्द ज़्यादा हो जाए तो बाहर बरसती बारिश अक्सर दिल पे गिरती महसूस होती है, मीठी फुहार की तरह जो पल भर को सारे दर्द मिटा देती है। सुबह को उजाला हल्का हल्का पिंक फैलाकर जमीन पर उतरने लगा था। वो जायनमाज पर राहदारी से होती हुई बाहर लॉन की सीढ़ियों पर आ बैठी। रात की स्याही छट गई थी। बारिश अनूज बरस रही थी क्यों के अब उसमें रात जैसी तेजी न थी, लेकिन बूंदाबांदी अब भी जारी थी। हाथ में तस्बीह लिए इस्तग़फ़ार का विर्द करते हुए इसके होंठ तेजी से हिल रहे थे। नजरें अब भी बाहर लॉन में कहीं टिकी थी। रानिया अमीर का रोज़ का मामूल बन चुका था। वो फजर की नमाज के बाद ऐसे ही सीढ़ियों पर आकर बैठ जाती थी और इस्तग़फ़ार का विर्द करने लगती। जब तक सूरज पूरी तरह अपने जोबन पर ना उतरना आता वो ऐसे ही बैठी रहती। जब तक मामा खुद को आकर इसे आवाज़ न देती तब तक वो एक ही जावे पर नज़र लगाए माजी की यादें में खोई रहती। रानिया बेटा क्यों बैठी हो, इतनी सर्दी में ठंड लग जाएगी या फिर बीमार पड़ जाओगी। उठो बेटा, शाबाश, अपने रूम में चलो। मामा ने इसे दूर से देखते हुए तलकीन की थी। जी मामा, जा रही हूँ, कहकर वो उठकर अपने कमरे में आ गई जहाँ तन्हाई उसका इंतज़ार कर रही थी। तन्हाई इसका मुकद्दर थी और ये तन्हाई इसने खुद ही तो चुनी थी। इंसान बाज़ औक़ात अपने लिए जो अच्छा समझकर फ़ैसला करता है वही इसके लिए ज़िंदगी का रोग बन जाता है। बेशक हमारा रब जो फ़ैसले हमारे लिए करता है वो सबसे बेहतर फ़ैसला होता है। इंसान सोचता है कि वो अपना अच्छा खुद सोच सकता है, लेकिन ये गाफिल इंसान कब समझे कि ऊपर वाला जो करे सो करे। बाज़ औक़ात जो चीज़ हम अपने रब से मांगते हैं वो जब नहीं मिलती तो बहुत दुख होता है, जबकि इस चीज़ के ना मिलने में हमारी बेहतरी होती है। लेकिन ये बात इंसान कैसे समझ सकता है। कभी कभार हमें वही चीज़ मिल भी जाती, लेकिन सही टाइम आने पर, क्योंकि इसमें हमारे रब की रज़ा शामिल होती है। रानिया अमीर ने भी जल्दबाजी में आकर गलत फ़ैसला किया था और अब नतीजा इसके सामने था कि वो तन्हा थी। क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, दिल की गहराई से। अपने माँ बाप की मान का पास तक न रखा तुम्हारी मोहब्बत में। फिर तुम क्यों बदल गए? क्या कमी रहेगी मेरी मोहब्बत की शिद्दत में? बेड पर लेटते ही इसके दिमाग में वही पुरानी बातें चलने लगी थी, वो बातें जिनका अब हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। इसकी आंखें बंद थी, लेकिन बेबसी के आंसू इसके चेहरे को गीला कर रहे थे। लेकिन इसकी ज़िंदगी को इसने खुद चुना था, अब इसे खुद ही भुगतना था। रात भर बारिश की वजह से ठंड ज़्यादा हो गई थी। ऊपर से घर के आगे बारिश का गंदा पानी जगह जगह खड़ा था। महरमा पहले ही लेट हो गई थी, ऊपर से बस पकड़ना और गली का रास्ता ऐसे खस्ता हाल था कहीं से भी न जाने की जगह नहीं थी। मेहरू ऑफिस जाना है। यासर भाई जो बाहर बाइक निकाल रहे थे महरमा को दरवाजे पर परेशान देखकर बोले, जी यासर भाई, लेकिन देखिए ना, गली में जगह जगह पानी खड़ा है, कहीं से गुजरने का रास्ता नहीं है और मुझे खासी देर हो गई है। वो खड़ी देखते हुए बोली, अरे तो परेशानी वाली क्या बात है, आओ मेरे साथ बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, आप क्यों तकलीफ़ कर रहे हैं, आपने खुद भी तो जाना है काम पे। वो फ़ौरन बोली, कोई बात नहीं, यहाँ खड़े रहने से तुम्हें और देर होगी, बहस मत करो, बैठ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ। वैसे भी तुम्हारी ऑफिस का रास्ता मेरे रास्ते में ही पड़ता है। कहकर वो बाइक निकाल लाए तो मजबूरन महरमा को मानना पड़ा। इसके पास और कोई रास्ता जो नहीं था। अब मज़ीद ताख़ीर में ठीक न थी, वरना खड़ूस अशर सरकर तो इसे पता था सुनेंगे कम और बोलेंगे ज़्यादा। महरमा आहिस्ता से इनके पीछे बैठी थी। एक हाथ से इसने अपना बैग पकड़ रखा था, जबकि दूसरे हाथ से इसने पीछे से बाइक का स्टैंड पकड़ा हुआ था। महरमा, थोड़ा कस के पकड़ लो मुझे, गिर जाओगी, रास्ता बहुत ख़राब है। महरमा को शीशे में देखते हुए यासर भाई ने चुपके से कहा तो महरमा गुस्से जब्त करके रह गई और फिर बोली, मैं ठीक हूँ भाई। भाई पर जोर देते हुए जज करवाया था कि वो मजबूरी के तहत बैठी है, लिहाजा अपनी ठरकीपन संभाल कर रखें। औच! रास्ते में कोई पत्थर आया तो इसने बाइक को धक्का लगा और महरमा यासर भाई की पुश्त से जा टकराई थी। अब पता नहीं पत्थर रास्ते में आया था या यासर भाई के दिमाग में। महरमा, तुम ठीक हो ना? जी ठीक हूँ, माथे को सहलाते हुए बोली। इससे कह रहा था मुझे पीछे से पकड़ लो, अगर गिर वर जाती तो तुम्हारे साथ साथ मेरा भी नुकसान होता। चलो शाबाश, मेरा शाना पकड़ लो। और वो पीछे मुड़कर बोले तो इसकी पीली मूछ जो ऐसा लगता था जैसे कि इसी पेंसिल से बनाई गई हो, देखकर महरमा को सख्त उलझन महसूस हुई। अजीब बेढंगी मूछ थी, पतली लकीर जैसी। मर्दों पे घनी मूछें ही सूट करती थीं। ऐसी मूछ से बेहतर था वो क्लीन शेव ही करवा लेते। महरमा ने कोफत से सोचा और धीरे से इनके कंधे पर हाथ
اور یاسر بھائی نے چور نظروں سے اسے دیکھا، پھر اسے آفس کے باہر اتار کر چلے گئے۔ مہرماں کی جان میں جان آ گئی۔ اللہ میری توبہ، جو آئندہ اس بندے کے ساتھ میں آؤں، لیٹ ہو کر اپنے کھڑوس باؤ سے ڈانٹ کھا لے بندہ، لیکن ایسی ٹھرکی کزن بھائی کے ساتھ نہ آئے۔ مہرماں دل میں بڑبڑاتے ہوئے اندر چلی گئی۔ وہ اپنے دھیان میں لگ کر اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی، پر لائن تھی کہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اتنی سردی میں بھی ماہی کا گال لال انگارہ بنے ہوئے تھے، اتنی لمبی قطار تھی کہ ماہی بار بار سر اٹھا کر آگے دیکھ رہی تھی۔ بل 2 دن سے آیا ہوا تھا، لیکن مجال ہے جو گھر کے کسی مرد نے ہاتھ لگایا ہو کہ اٹھا کر بل ہی جمع کروا دے، لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی اس نے سب اپنا پلو بچا کر بل کی ذمہ داری مہرماں پر ڈال کر نکل گئے تھے۔ مہرماں کو آفس سے آتے ہوئے روز دیر ہو جاتی تھی اور اس وقت بل جمع کروانے کے لیے بینک بند ہو چکے تھے، تو آج گھر سے نکلنے سے پہلے مہرماں نے یہ ذمہ داری ماہی کے سپرد کر دی کہ کالج واپسی پر وہی جمع کروا دے۔ اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی ماہی کو اتنی بھیڑ میں کھڑے ہو کر ویٹ کرنا پڑ رہا تھا، اور یہ سب سے مشکل کام تھا ماہی کے لیے۔ وہ اپنے دھیان میں کھڑی تھی جب کسی کی بھاری آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ ایکسکیوز می میڈم۔ ماہی نے فوراً پلٹ کر پیچھے دیکھا اور بس دیکھنے کی دیر تھی، ماہی اس پر چڑھ دوڑی۔ تم میرا پیچھا کرتے کرتے یہاں پہ ہی آ گئے۔ تم دیکھو مسٹر، کوئی عام لڑکی نہیں ہوں، میں کراٹا چیمپئن ہوں۔ یہاں کھڑے کھڑے اندر کی تمام ہڈیوں کا برتھا بنا دوں گی۔ اپنی مٹھیوں کو بند کرتے ہوئے بولی، ویسے تو تم جیسے لڑکوں پہ جہاں لڑکی دیکھی نہیں وہیں تم لوگوں کا سین آن ہو جاتا۔ کوئی غیرت کا پیمانہ ہے بھی کہ نہیں، یا غیرت کو گھر چھوڑ کر نکلتے ہو؟ لڑکی کو مکمل خاموش پا کر وہ دوبارہ بولی، لہجہ زہر خند تھا۔ دیکھو تم جو بھی ہو، اپنی چھوٹی سی کھوپڑی کو زیادہ مت الجھاؤ، سمجھی؟ اتفاقاً 2-3 بار تم سے ٹکراؤ کیا ہو گیا؟ تم تو مجھے الو کا پٹا ہی سمجھنے لگی کہ تم کچھ بھی بولو گے اور میں خاموشی سے سنتا رہوں گا۔ اور مجھے تم سے صرف اتنا کہنا تھا، خواتین کی لائن اس طرف ہے، یہ مرد حضرات کی لائن ہے۔ یہ اتنی لمبی قطار میں کھڑے ہونے سے بہتر آپ خواتین والی لائن میں لگ جائیں، وہاں لیڈیز کم ہے، یہاں آپ کو بہت ٹائم لگے گا۔ آیا کچھ سمجھ میں؟ وہ جو بھی تھا بولنے پر آیا تو بس بولتا ہی چلا گیا۔ اب شرمندہ ہونے کی باری ماہی کی تھی، جو اسے دیکھتے یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ شاید وہ لڑکا اس کا تعاقب کر رہا تھا، کیونکہ پہلے بھی وہ 2-3 بار اس سے ٹکرا چکا تھا۔ ماہی کو لگا اتفاق 1 بار ہوتا ہے، 2 بار ہوتا ہے، بار بار کوئی اتفاق نہیں ہوتا، اور یقیناً وہ اس کا پیچھا ہی کر رہا تھا۔ جب اسے دیکھتے ساری عزت لحاظ ایک طرف رکھ کر وہ بنا پوچھے شروع ہو گیا۔ اب جو اس کی دوسری طرف دیکھا تو اس نے اپنا سر پیٹ لیا، کیونکہ یہاں کی نسبت وہاں چند خواتین ہی تھیں، وہ بھی شاید اس کی طرح مجبور تھی، جن کے گھر میں کوئی مرد بل جمع کروانے نہیں آیا تو بھٹک رہی تھی۔ ماہی بنا کچھ بولے وہاں سے دوسری لائن پر آ گئی۔ سنیے، بل جمع کروانے کے بعد جب وہ جانے لگی تو اس نے ماہی کو پکارا۔ ماہی رک کر اسے دیکھنے لگی اور پھر بولی، جی فرمائیے۔ اس کی آنکھوں کا غرور اب بھی بلا کا تھا۔ میرے خیال سے اتنی بار ہماری ملاقات ہوئی ہے، اب اتنی تو جان پہچان ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کا نام ہی جان لے۔ واحدہ بھی، میرا نام شباب ہے، اور آپ کا؟ وہ گہری نظروں سے ماہی کو جانچتے ہوئے بولا۔ اس کی لفظوں میں ایسی مٹھاس تھی کہ ماہی نے فوراً سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو ماہی کو ہی دیکھ رہا تھا، لیکن نظروں کی شوخی واضح تھی۔ ماہی گھبرا گئی۔ جی جو وہ میں، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں چلتی ہوں کہہ کر آگے بڑھ گئی۔